بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، قبر کی زیارت قبور کے لیے جانا یہ ایسا شہر خاموشاں ہے جہاں پر انسان جا کر اپنی آخرت کو یاد کر سکتا ہے، اپنی قبر کو یاد کر سکتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے جانے سے منع فرمایا، کیونکہ ابتدائی اسلام تھا، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس وقت مشرکوں کی قبریں موجود تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، لیکن جب اسلام غالب آیا اور مسلمانوں کی پھر اپنے قبرستان بنے اور اس میں مسلمانوں کو دفن کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو قبرستان جانے کی اجازت دی کہ تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت کرنے سے، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے، شہدائے احد کی قبروں پر جایا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کا بھی یہی معمول تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر ممبر بچھا کر، مسجد نبوی سے ممبر اٹھا کر وہاں پر ممبر لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جانا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس غرض سے کہ وہاں جا کر ہمیں اپنی موت یاد آئے، آخرت کی ہم تیاری کر سکیں۔ پھر دوسری طرف کیا عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں یا قبرستان ان کے لیے جانا منع ہے؟ امام نووی شافعی لکھتے ہیں کہ مردوں کے لیے قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جانا، یعنی قبروں کی زیارت کے لیے جانا، یہ مستحب عمل ہے، اور اگر عورتیں ایسا کریں گی تو ان کے لیے یہ مکروہ عمل ہے۔ پھر اس میں دو موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک عورتوں کے لیے قبرستان جانا یہ مکروہ ہے، لیکن دوسرا موقف یہ ہے کہ اگر وہاں پر خدشہ نہ ہو، یعنی فتنے سے تحفظ ہو، تو عورتوں کے لیے بھی قبرستان جانا جائز ہے، ان کے لیے بھی مکروہ نہیں ہے۔ جب عورت قبرستان جانا چاہے تو وہ اپنے کسی محارم کے ساتھ جائے اور وہاں پر جا کر کچھ اس طرح کا واویلا وغیرہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر بے حیائی کو فروغ دیا جائے۔ باپردہ ہو کر جائے، وہاں پر جائے، اپنے محارم کے ساتھ جائے اور ان قبروں کی زیارت کر سکتی ہے، اپنے والدین کی قبروں پر جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب وہ حالت بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو جس کو خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ وہ روضہ رسول پر حاضری ضرور دیتا ہے، اللہ اس کو حاضری نصیب فرماتا ہے۔ اگر زندگی کے اندر حاضری نصیب نہ ہو تو جب مرنے کا وقت ہو اور بستر مرگ پر ہو، آخری وقت ہو، تو اللہ رب العزت اس شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔